وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اگلی دعا کو دیکھتے ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ کون ہے جو بھول چوک سے پاک ہے؟ کوئی ہے ہم میں سے؟ پھر آگے ہے ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا۔ کیا مطلب ہے اس سے؟ کہ شروع میں جو لوگ مسلمان ہوتے تھے اور جو ان کو آزمایا جاتا تھا تو ہمیں اب اسلام پہ آنے کی وجہ سے اس طرح نہ آزمانا۔ اور اسی طرح اس کا ایک اور مطلب بھی کیا ہوتا ہے کہ اے اللہ جس طرح تو نے پہلی شریعتوں میں مشکل احکامات دیے تھے، اب ہم مسلمانوں میں وہ مختلف شریعتیں نہ مشکل نہ ہوں۔ مثلا یہود کو جو شریعت دی گئی تھی اس کے اندر بہت سختی تھی، گوشت کھاتے تھے تو اس میں سے کچی چربی کو اتارنا پڑتا تھا، ان پہ چربی حرام تھی، گوشت حلال تھا، کچے گوشت میں سے پہلے چربی نکالتے تھے پھر کھاتے تھے۔ اسی طرح اگر کپڑے پہ کوئی داغ لگتا تھا تو اس کو کاٹنا پڑتا تھا۔ اسی طرح اور بہت ساری سختیاں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نیوٹرل اور معتدل امت بنا کے بھیجا۔ ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے، فطرت کے مطابق ہے، تو انسان یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے پہلوں پہ ڈالے تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ بوجھ کا لفظ سن کے انسان تھکنے لگتا ہے، بوجھ کا لفظ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی ہمت ٹوٹنے لگتی ہے، تو انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
دین کو میرے دل کی خوشی بنا دے، میں بوجھ سمجھ کے اطاعت نہ کروں، نمازیں میرے لیے بوجھ نہ ہوں، روزہ رکھنا میرے لیے بوجھ نہ ہو، بلکہ اس دین کو میرے دل کی خوشی بنا دے۔ پھر آگے کیا ہے؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی بات، کوئی ایسا غم ہم پہ نہ ڈال کے ہمیں سہار نہ سکے۔ بعض دفعہ انسان کو اتنی اچانک چوٹیں پڑ جاتی ہیں، جوان بچوں کی موت کا غم ہو سکتا ہے، جوان شوہر کی موت کا غم ہو سکتا ہے، کوئی نقصان ہو گیا، سارا کاروبار ختم ہو گیا، آگ لگ گئی، تو یہ وہ غم ہے نا کہ جو انسان کبھی سہار نہیں سکتا۔ اب دیکھیے کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم ان دعاؤں میں کیا مانگتے ہیں، اکثر لوگ صبح و شام یہ دعائیں پڑھتے ہیں لیکن ساتھ دل نہیں ہلتا کہ اللہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو میرے اندر طاقت نہیں، میں یہاں بیٹھی ہوں، مجھے پردیس سے کوئی ایسی خبر نہ آ جائے کہ اس کے سن کے میرا ہی دل بیٹھ جائے یا میرا ہی ہارٹ فیل ہو جائے۔ آپ دیکھیے اللہ کتنا پیار کرتے ہیں بندے سے، ہمارے فائدے کی چیزیں ہمیں بتا دی، پھر بھی اگر ہم نہ مانگیں گے تو پھر ہماری محرومی کی بات ہے۔ پھر آگے کیا ہے اس میں؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ہم سے درگزر فرما اور ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما۔ یہ تین چیزیں جس کو مل گئیں اس کو اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کے بھی پہلے درگزر ہوتا ہے۔ بچہ کوئی خراب کام کرتا ہے نا تو آپ اس کو اگنور کرتے ہیں، چلو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، ایوائڈ کرنا، صرف نظر کرنا۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی نہ رکے، دوبارہ وہی کام کرے تو آپ کو غصہ آتا ہے اس پہ، تو اس پہ کیا کرنا؟ پکڑنے لگے تو معاف کر دینا، ڈھانپ دے۔ غفرہ کہتے ہیں چھپانے کو، کہ ہمارے گناہوں پہ اپنے رحم کی چادر ڈال دے۔ ورحمنا، کہ جب تو ہمیں پکڑے پھر تو اپنے رحم سے معاف بھی کر دے، پکڑ ہو جائے تو تو معاف کر دے۔ کتنے لاڈ کرتا ہے نا ایک انسان اپنے رب کے ساتھ، لیکن اگر رب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کو اپنے قریب ہی نہیں سمجھتے، تو پھر آپ سوچئے کہ وہ چیز تو کبھی نہیں مل سکتی جو ہم سوچ رہے ہیں۔ پھر آگے آخر میں ہے کہ انت مولانا، تو ہی ہمارے مولا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کو کہتا ہے ممی آپ ہی تو میری ممی ہے، آپ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا، ممی میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا تو اور کس کو کروں گا۔ یہ بات سن کے ماں کا دل پسیج جاتا ہے نا، محبت ہوتی ہے نا۔ تو ہم جب کہتے ہیں نا انت مولانا، اللہ تعالیٰ آپ ہے ہمارے مولا، بس مجھے اور کسی سے نہیں مانگنا، میں کسی اور کی طرف کیوں دیکھوں، کیونکہ آپ جو ہیں وہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ تو فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ یعنی اگر کسی وقت کوئی مجھے صرف میرے مسلمان ہونے کی وجہ سے دبانے لگے تو میری مدد پھر تو کرنا، کوئی مجھ سے تعصب رکھتے ہوئے میرے سے سختی کرنے لگے تو میری مدد کرنا، اگر کوئی اجتماعی طور پہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا چاہیں کچھ لوگ کفر کی بنیاد پہ، ہماری طرف سے تو کافی ہو جا۔ کتنی پیاری چیز ہے۔ اور اب دیکھیے کہ آج کے دور میں مسلمانوں کو کتنی ضرورت ہے نا ان دعاؤں کی۔ اس شعور کے ساتھ اب سب مل کے ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔